الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ حالات زندگی آپ کے سامنے بیان کیے تھے. ان کے حالات زندگی کے بارے میں کچھ مزید گزارشات عرض کرتا ہوں. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ سن چکے تھے کہ یہ قبیلہ بنو المستلق کے سردار حارث بن ابی زرار کی بیٹی تھیں، اور ابتدا میں ان کی شادی ان کی بلوغت کے بعد ان کے قبیلے ہی کے ایک سردار زادے سے ہوئی تھی. یہ قبیلہ راہزنی اور ڈکیتیوں میں معروف تھا اور مسلمانوں کی مخالفت اور دشمنی میں پیش رہتا تھا. ایک مرتبہ اس قبیلے نے مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کے لیے طاقت جمع کرنی شروع کی. ارد گرد سے لوگوں کو اپنے جھنڈے کے نیچے جمع کرنا شروع کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف مسلح کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا. چنانچہ مسلمانوں کے لشکر نے ان پر چڑھائی کی. حارث بن ابی زرار جو ان کا سردار تھا وہ فرار ہونے میں کامیاب ہوا، اور اللہ نے اس قبیلے سے مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت، بکریوں، اونٹوں اور دیگر مویشیوں کی شکل میں عنایت فرمایا، اور اس قبیلے کے 600 کے قریب افراد مسلمانوں کے جنگی قیدی بنے. جنگی قیدیوں میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی، جو کہ اس قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی. اب جس طرح اس زمانے کا عام قانون تھا کہ جنگی قیدیوں کو فاتحین کے درمیان تقسیم کر لیا جاتا تھا، کہ جو فاتح لشکر تھا اس کے درمیان جنگی قیدی بانٹ دیے جاتے تھے. اس وقت قید خانوں کا تصور نہیں تھا جیسے آج کل قید خانے ہوتے ہیں. قیدیوں کو وہاں رکھا جاتا ہے، وہ نقل و حرکت نہیں کر سکتے اور وہاں بند رہتے ہیں. اس زمانے میں یہ تصور نہیں تھا. ہاں یہ تھا کہ جو فاتح لشکر ہوتا تھا اس کے درمیان قیدی بانٹ دیے جاتے تھے. اب اس میں ایک اعتبار سے قیدیوں کو آزادی بھی ہوتی تھی کہ ان کو نقل و حرکت کرنے میں آزادی ہوتی تھی، ادھر ادھر آ جا سکتے تھے، کہیں ان کو باندھا نہیں جاتا تھا. ہاں یہ تھا کہ جس کے حصے میں وہ آتے تھے اس کی خدمت انہیں انجام دینا پڑتی تھی. تو حضرت جویریہ ایک صحابی حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئیں. حضرت جویریہ نے ان کے ساتھ مکاتبت کر لی. مکاتبت یہ ایک اصطلاح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی غلام اپنے مالک کو یہ پیشکش کر لے کہ مجھ سے اتنی رقم لے لو، اتنا مال مجھ سے لے لو اور مجھے آزادی دے دو، تو اس معاملے کو مکاتبت کہا جاتا تھا. حضرت جویریہ نے بھی حضرت ثابت بن قیس بن شماس کو یہ پیشکش کی کہ مجھ سے یہ مخصوص مال لے لیجئے اور مجھے آزاد کر دیجئے، جو انہوں نے قبول کر لی. حضرت جویریہ چونکہ یہاں قیدی کے حیثیت سے آئی تھی، ان کے پاس تو مال نہیں تھا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ، میں نے اس طریقے سے مکاتبت کا معاملہ کیا ہے تو مجھے زر مکاتبت کے لیے، زر کتابت کے لیے آپ کا تعاون چاہیے. زر کتابت کا مطلب کہ جو رقم میں نے ادا کرنی ہے تو اس کے لیے آپ میرے ساتھ تعاون فرمائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری طرف سے زر کتابت میں ادا کر دیتا ہوں اور تم سے نکاح کر لیتا ہوں. تو حضرت جویریہ نے اس کو منظور کیا خوشی کے ساتھ. اب یہ فیصلہ خود حضرت جویریہ کے خاندان کے لیے اور دیگر مسلمانوں کے لیے کتنے بڑے خیر و برکت کا سبب بنا، یہ تھوڑا آگے جا کے آپ کے علم میں آ جائے گا. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے سے پہلے حضرت جویریہ مسلمان ہو چکی تھی، اسلام قبول کر چکی تھی،
اور اس کے بعد وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ زر کتابت کے معاملے میں مجھے آپ کا تعاون چاہیے۔ اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکاح کی پیشکش فرمائی تو اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو اس طریقے سے یہ امہات المومنین کے زمرے میں داخل ہو گئیں اور مسلمانوں کے لیے ایک ماں کا درجہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا فرمایا۔ ادھر یہ ام المومنین بن گئیں، ادھر ان کے والد جو میدان جنگ سے فرار ہوئے تھے، ان کے علم میں جب یہ بات آئی کہ میری بیٹی تو مسلمانوں کی قیدی بن چکی ہے، تو وہ کچھ اونٹوں پر بہت سارا مال و اسباب لاد کر مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوئے کہ یہ مال و دولت دے کر میں اپنی بیٹی کو رہائی دلواؤں۔ جب وہ وادی عقیق کے پاس سے گزرنے لگے تو اس مال و اسباب میں سے 2 اونٹ ایسے تھے جو انہیں بڑے پسند تھے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ مجھے ان اونٹوں کی شکل میں ادائیگی کرنی پڑے، ان اونٹوں کو اپنے سے جدا کرنا نہیں چاہتے تھے۔ تو انہوں نے وہ 2 اونٹ وادی عقیق میں کہیں چھپا دیے کہ واپسی پر پھر یہ اونٹ میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اور باقی اونٹ اور مال و اسباب لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر درخواست کی کہ یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ میری بیٹی آپ کی قید میں ہے اور اس جیسی خاتون قید میں نہیں رہ سکتی۔ چونکہ وہ سردار زادی تھی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سردار کی بیٹی ہے، تو سردار کی بیٹی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ قیدی کی طرح زندگی بسر کرے۔ تو کہا کہ اس جیسی خاتون قیدی نہیں بن سکتی، تو آپ یہ مال قبول فرما کر اس کو رہا فرما دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ہم اس کو بلا کے اختیار دے دیتے ہیں، وہ چاہیں تو اپنے بارے میں خود فیصلہ کر لیں، آپ کے ساتھ جانا چاہیں تو چلی جائیں، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت جویریہ کو بلایا گیا، ان کے والد نے ان سے مخاطب ہو کے کہا کہ آپ کو اختیار دیا گیا ہے تو آپ اپنے اختیار کے استعمال میں مجھے رسوا نہ کریں، یعنی میرے ساتھ جانے کو قبول کریں، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ حضرت جویریہ نے فرمایا کہ نہیں، میں تو آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنا چاہتی ہوں۔ تو والد نے کہا کہ تم نے مجھے رسوا کر دیا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب ان کے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی درخواست پیش کی کہ یہ مال و اسباب لے لیجئے اور اس کے عوض میں میری بیٹی کو رہائی دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ وہ 2 اونٹ کدھر ہیں جو تم نے چھپا رکھے ہیں؟ تو وہ حیران ہوا کہ وہ تو اونٹ میں نے وادی عقیق میں چھپائے ہیں جو مدینہ کے قرب و جوار میں تھا اس زمانے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے علم ہوا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لوکیشن بھی بتا دی کہ تم نے فلاں فلاں جگہ پر ان کو چھپا رکھا ہے۔ تو اسے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ وحی کے ذریعے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے۔ چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ حضرت جویریہ کی برکت سے اللہ نے ان کے تمام خاندان والوں کو اسلام کی توفیق دی۔ اب جب یہ نکاح کی خبر عام ہوئی اور صحابہ کو معلوم ہوا کہ حضرت جویریہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی ہیں، تو ان کے خاندان کے، ان کے قبیلے کے بہت سارے قیدی صحابہ کے پاس تھے۔ تو ہر صحابی نے یہ سوچا کہ اب تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہیں، ہم انہیں قید میں کیسے رکھ سکتے ہیں؟ چنانچہ صحابہ کرام نے اس قبیلے کے قیدیوں کو رہا کر دیا۔ تو اس طریقے سے حضرت جویریہ کا ام المومنین بننا جہاں ان کے لیے باعث سعادت تھا، وہاں ان کے قبیلے کے لیے باعث خیر و برکت بنا کہ ان کی برکت سے اللہ نے ان کے پورے قبیلے کو رہائی عطا فرمائی۔ حضرت عائشہ کا فرمان ہے کہ میں نے اس جیسا خیر و برکت والا نکاح نہیں دیکھا جو اپنے قبیلے والوں کے لیے اس قدر خیر کثیر ساتھ لے کر آیا ہو، کہ ان کی برکت سے ان کے تمام خاندان والے رہا ہو گئے اور بہت ساروں کو اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی توفیق دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ نکاح فرمانا ایک تو ان کے لیے باعث خیر اور باعث سعادت بنا، ابدی سعادت ان کی گود میں لے کر آیا کہ یہ ام المومنین کی منصب پر فائز ہو گئیں، اور دوسری جانب ان کے خاندان والے رہا ہو گئے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے قبیلے کو اللہ نے اسلام کی توفیق دی، اور وہ جو مسلمانوں کا ایک بڑا دشمن قبیلہ تھا جو کہ مسلمانوں کے مقابلے میں ہر وقت پیش رہتا تھا، مسلمانوں کے خلاف ہر قسم کی کارروائی میں ان کا نمایاں حصہ ہوتا تھا،
اب وہ صورتحال ختم ہو گئی اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑے دشمن سے نجات دی، اور وہ دشمن کیا رہا؟ وہ مسلمانوں کی فہرست میں اور مسلمانوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس نکاح میں مسلمانوں کے لیے خیر و برکت رکھی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ام المومنین بن گئیں تو ان کے لیے ازواج مطہرات کے حجروں کے پاس ایک حجرہ تعمیر کیا گیا، جو دیگر ازواج مطہرات کے حجروں کی طرح کچا تھا، اور دروازے پر کسی لوہے کے یا لکڑی کے گیٹ کی بجائے ٹاٹ پڑا رہتا تھا، ایک پردے کا ٹکڑا تھا جس کے ذریعے ازواج مطہرات کے حجروں پر پردہ کیا جاتا تھا۔ تو اسی طریقے سے حجرہ ان کے لیے بھی تعمیر کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دیگر ازواج مطہرات کی طرح نمایاں صفات سے نوازا تھا۔ ان سے مختلف روایات مروی ہیں، 7 کے قریب روایات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک پہنچائی ہیں، جن میں سے ایک روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی نقل کی ہے، امام مسلم نے بھی ان کی کچھ روایات نقل فرمائی ہیں۔ اللہ نے ان کو عبادت کا خاص ذوق عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے فوراً بعد حضرت جویریہ کے حجرے میں تشریف لائے، تو حضرت جویریہ کو دیکھا کہ وہ مصلی پر بیٹھی ہیں اور عبادت کر رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے، اور پھر کچھ دیر کے بعد نصف النہار کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے، تو حضرت جویریہ کو اسی طریقے سے مصلی پر بیٹھ کر عبادت کرتا ہوا پایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں جب سے تمہارے پاس سے گیا ہوں تو میں نے 4 کلمات 3 مرتبہ کہے ہیں۔ وہ 4 کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ 4 کلمات 3 مرتبہ کہے ہیں، اور اگر ان کلمات کا موازنہ آپ کی اس تمام عبادت سے کیا جائے تو یہ کلمات بھاری نکلیں گے۔ یعنی ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو ایک ایسا ورد عطا فرمایا، ایسے کلمات عطا فرمائے کہ جن کو پڑھنے میں تھوڑی دیر لگتی ہے، لیکن ان کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو، اس پڑھنے والے کو اجر بہت سارا عطا فرماتے ہیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی دیر تک حیات رہیں، اور 50 ہجری میں 65 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ اس زمانے میں مروان بن حکم مدینہ منورہ کے حکمران تھے، گورنر تھے، تو انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور جنت البقیع میں دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ ان کی تدفین عمل میں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح فرمایا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق یہود کے قبیلہ بنو نذیر سے تھا۔ اس زمانے میں مدینہ منورہ میں 3 بڑے بڑے یہود کے قبائل آباد تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ بنو نذیر کا سردار حیی بن اخطب تھا، اور اسی سردار حیی بن اخطب کی بیٹی حضرت صفیہ تھی، جن کا اصل نام زینب تھا۔ ان کے والد حیی بن اخطب قبیلہ بنو نذیر کے سردار تھے، اور مسلمانوں کے شدید ترین دشمنوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں، لیکن اس تمام تر یقین کے باوجود بھی اسلام لانے کی توفیق سے محروم رہے، اور اسی حالت میں ہی کفر اور شرک کی حالت میں اس نے جان دے دی۔ یہ قبیلہ بنو نذیر کے سردار تھے، اور قبیلہ بنو نذیر کئی معاملے میں حدود سے تجاوز کرتا رہا۔ 2 مرتبہ اس قبیلے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو العیاذ باللہ جانی نقصان دینے کی کوشش کی۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کے علاقے میں کسی معاملے میں گفت و شنید کے لیے تشریف لے گئے، تو وہاں ایک مکان کی دیوار کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ تو اس قبیلے کے کچھ شرپسندوں نے یہ مشورہ کیا کہ اوپر سے ایک چکی کا پاٹ گرا دیا جائے،
اور اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو والعیاذ باللہ جانی نقصان پہنچایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس شر سے آپ کو محفوظ رکھا، وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس شرپسندی اور سازش کی اطلاع دی گئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور فوری طور پر تشریف لے گئے، اور اللہ نے اس طریقے سے اس قبیلے کی اس سازش کو ناکام بنایا۔ ایک اور انہوں نے سازش کی، وہ اس طریقے سے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھیجی کہ آپ اپنے ساتھ 2 صحابہ لے کر آئیں، آپ 3 حضرات تشریف لائیں، ادھر سے ہمارے 3 علماء ہوں گے، آپ انہیں اسلام کی دعوت دیں، انہیں اپنا دین سمجھائیں، اپنا پیغام ان کو بتائیں۔ اگر وہ ہمارے 3 علماء آپ کی دعوت کو قبول کر لیں، مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیں، تو ہمارا پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا۔ اور اس آڑ میں انہوں نے سازش یہ کی کہ وہ جو 3 علماء ان کے جائیں گے، انہوں نے اپنے لباس میں تلواریں چھپا رکھی ہوں گی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو 2 صحابہ ہوں گے ان پر یکبارگی حملہ کر دیں گے۔ یہ پروگرام انہوں نے ترتیب دیا۔ ادھر وحی کے ذریعے، ادھر کسی ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو گئی، چنانچہ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے خلاف مسلح کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا، اور صحابہ کا لشکر لے کر ان کا محاصرہ فرمایا۔ انہوں نے، یہودی ویسے تو بڑے متکبر تھے اور مالدار بھی تھے، اور مختلف سازشوں میں پیش رہتے تھے، لیکن یہ پیٹھ پیچھے حملہ کرنے میں مہارت رکھتے تھے، سازشیں کرنے میں یہ آگے تھے، اور آمنے سامنے مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ چنانچہ یہ اپنے قلعوں میں، اپنے بستیوں میں دبک گئے اور باہر نکل کر مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کیا۔ مسلمانوں نے کچھ دیر تک ان کا محاصرہ کیے رکھا، اور پھر بعد میں انہوں نے صلح کی درخواست کی کہ ہماری جان بخشی کر دی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست قبول فرمائی، اور ان کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا۔ ان کو کہا گیا کہ تمہاری جان بخشی کر دی جاتی ہے، لیکن تمہیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس موقع پر پھر اس قبیلے کو وہاں سے نکالا گیا، اور یہ قبیلہ وہاں سے نکل کر خیبر میں چلا گیا۔ خیبر ایک بستی تھی جہاں مختلف قلعے تھے، اور یہود کے قبائل وہاں آ کے اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے پھر بعد میں مسلمانوں کے خلاف اس جگہ کو ایک گڑھ بنا لیا۔ تو اس طریقے سے یہ قبیلہ مدینہ منورہ سے نکالا گیا، اور یہ خیبر چلا گیا۔ حضرت صفیہ بھی اپنے خاندان کے ساتھ خیبر تشریف لے گئی۔ مدینہ منورہ میں جب یہ قیام پذیر تھیں اور یہ بالغ ہوئیں، 14 برس کی عمر میں ان کے والد نے ان کی شادی ایک یہودی سردار سے کی جس کا نام سلام بن مشکم تھا، لیکن ان کا یہ عقد زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ سکا، اور سلام بن مشکم اور ان کے درمیان علیحدگی ہو گئی۔ جب یہ قبیلہ مدینہ سے نکل کر خیبر گیا تو وہاں ان کے والد نے ان کا دوسرا نکاح ایک اور یہودی سردار سے کیا جس کا نام کنانہ بن ابی الحقیق تھا، اور یہ قلعہ قموس جو خیبر کا معروف قلعہ تھا اس کا سردار تھا، تو اس کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ جب یہ قبیلہ خیبر میں آباد ہوا تو سکون سے نہیں رہا، بلکہ اس نے مسلمانوں کے خلاف مختلف طریقوں سے ریشہ دوانیوں کا آغاز کیا۔ قبیلہ بنو غطفان اور بنو اسد جو کہ لٹیرے اور راہزنی میں معروف تھے، ان قبائل کو انہوں نے خیبر کی آدھی پیداوار کا لالچ دیا کہ ہم سے آدھی پیداوار لے لیا کرو اور مسلمانوں کے خلاف مسلح کارروائی میں ہمارا ساتھ دو۔ اس طریقے سے عددی طاقت بھی بڑھاتے رہے اور اسلحہ بھی جمع کرتے رہے کہ ہم مسلمانوں پر فیصلہ کن کارروائی کریں اور مدینہ منورہ پر قبضہ کریں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ اطلاعات ملی اور برابر ملتی رہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ان پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تاکہ اسلام کے خلاف یہ جو ایک طاقت پنپ رہی ہے اس کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جائے۔ 1400 صحابہ کرام کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی جانب تشریف لے گئے، اور خیبر کے قریب پہنچ کر ایک مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا اور خواتین اور جو دیگر مال و اسباب تھا وہ وہاں رکھا۔ وہاں سے آگے نکل کر مقام صحبہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ نماز ادا فرمائی، اور اس کے بعد رات کا وقت تھا تو صبح کے وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام خیبر پہنچ گئے۔ خیبر 2 حصوں پر مشتمل تھا، اس کے ایک حصے میں 5 قلعے تھے اور دوسرے حصے میں 3 قلعے تھے، اور ان 3 قلعوں میں سے ایک قلعہ قموس بھی تھا
جو کہ سب سے مشکل مقام تھا، یہ ایک پہاڑی ٹیلے پر یہ ایک قلعہ بنا ہوا تھا جس کو فتح کرنا بہت مشکل تھا۔ ابتدائی 5 قلعے مسلمانوں نے آسانی کے ساتھ فتح کر لیے، اور یہ قلعہ قموس فتح نہیں ہو رہا تھا۔ کئی صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے دے کر بھیجا، لیکن وہ یہ قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ تو ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دے کر اس قلعے پہ حملہ کرنے کے لیے بھیجوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت رکھتے ہیں۔ جب یہ فرمان صحابہ نے سنا تو بہت سارے صحابہ کی یہ خواہش ہوئی کہ کاش یہ فرمان ہم پہ منطبق ہو، یہ جھنڈا ہمیں ملے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے اوپر آئے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول ہم سے محبت کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی گواہی تھی اس شخصیت کے لیے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ جب اگلا دن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ صحابہ کرام منتظر تھے کہ نہ جانے وہ شخصیت کون ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات ارشاد فرمائی اور اللہ اور اس کے رسول کے ان کے ساتھ محبت کرنے کی اطلاع خود زبان نبوت نے دی۔ تو صحابہ منتظر تھے کہ نہ جانے وہ کون ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کو بلاؤ۔ تو عرض کیا گیا کہ وہ تو آشوب چشم کے مریض ہیں، انہیں آنکھوں میں کوئی تکلیف تھی، آنکھوں سے پانی بہتا تھا، تو اس بیماری کے باوجود وہ حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب مبارک لگایا، اور لعاب مبارک لگانے کی وجہ سے ان کی بیماری ایسے ختم ہوئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دیا اور ان کی نگرانی میں دستے کو اس قلعے کی جانب بھیجا کہ اس کو فتح کر کے آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دستہ لے کر اس قلعے کی جانب بڑھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ہاتھ پر اس قلعے کو فتح فرمایا، اور اس طریقے سے خیبر پر مسلمانوں کا تسلط پورا ہو گیا۔ خیبر کے لوگوں نے صلح کی درخواست کی اور کہا کہ ہمیں یہیں پر رہنے دیا جائے، ہماری یہ زمین مسلمان آپس میں تقسیم نہ کریں بلکہ ہمیں یہاں رہنے دیں، اور جو بھی یہاں سے پیداوار ہوگی وہ ہم آدھی مسلمانوں کو بطور جزیے کے ادا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست قبول فرمائی، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات پر مقرر فرمایا کہ وہ پھر پیداوار وصول کرنے کے لیے خیبر تشریف لے کے جایا کرتے تھے۔ خیبر کی جنگ میں کئی یہودی قتل ہوئے، 90 یا 100 کے قریب یہودی اس جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے، اور مسلمانوں میں 7 یا 8 افراد شہید ہوئے۔ یہود کے ہلاک شدگان میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر کنانہ بن ابی الحقیق بھی تھے، اور حضرت صفیہ کے والد حیی بن اخطب بھی اس جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے، اور خود حضرت صفیہ جنگی قیدی بن کر مسلمانوں کے کیمپ میں آئیں۔ جہاں دیگر لوگ قیدی بنے وہاں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی قیدی کی حیثیت سے مسلمانوں کے کیمپ میں آئیں۔ اب جس طرح جنگی قانون تھا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ قیدیوں کو مسلمانوں کے درمیان بانٹا جاتا تھا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عنایت فرمایا۔ اب جب یہ فیصلہ ہوا تو کچھ صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت صفیہ یہود کی شہزادی ہیں، ان کی سردار زادی ہیں، تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہونا چاہیے، نہ کہ دحیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ جب یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں لایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا، اور حضرت دحیہ کو آپ نے بلا کر فرمایا کہ تم دوسرا حصہ لے لو۔ انہیں آپ نے اور حصہ عطا فرمایا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ انہیں 7 غلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمائے، اور حضرت صفیہ اس طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئیں۔ اب یہ ایک ایسا فیصلہ تھا کہ جو خود حضرت صفیہ کے حق میں تو بہتر تھا ہی، مسلمانوں کے لیے اس میں بڑی حکمتیں تھیں۔ ایک بڑی حکمت یہ تھی کہ جو مسلمانوں کے درمیان تشویش تھی وہ ختم ہو گئی۔ حضرت صفیہ شہزادی تھیں، سردار زادی تھیں، اور صحابہ میں سے کسی ایک کو عطا کیا جانا اور دوسروں کو عطا نہ کیا جانا، یہ دوسروں کے لیے ایک تشویش اور اضطراب کا سبب بن سکتا تھا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کے ذریعے اس اضطراب کو ختم فرمایا۔ اور دوسری بڑی حکمت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت صفیہ کو اپنے پاس رکھنا ان کا اکرام تھا، اور چونکہ وہ یہود کی شہزادی تھی، ان کی سردار زادی تھی، تو یہود کے لیے یہ خبر باعث اطمینان ہوتی کہ ہماری سردار زادی کو مسلمانوں نے عزت اور احترام والا درجہ دیا ہے۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں کے مفاد کے پیش نظر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا، اور اس کے بعد حضرت صفیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اختیار دیے۔ ایک اختیار آپ نے ان کو یہ دیا کہ اگر آپ چاہیں تو اپنے گھر والوں میں واپس چلی جائیں، ہم آپ کو رہا کر دیتے ہیں اور آپ اپنے خاندان والوں میں اور اپنے گھر والوں میں واپس چلی جائیں اور آزادی کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ اور دوسرا اختیار آپ نے یہ دیا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ سے نکاح کر لیتا ہوں۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس نکاح میں بہت سارے حکمتیں اور مصلحتیں تھیں جو کہ مسلمانوں ہی کے مفاد میں تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد نظر تھیں۔ حضرت صفیہ کو جب اختیار ملا تو انہوں نے واپس جانا قبول نہیں فرمایا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو قبول فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد فرمایا اور ان کی آزادی ہی کو ان کے نکاح کا مہر بنایا گیا، اور اس طریقے سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین بن کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ حضرت صفیہ کے حالات زندگی ابھی باقی ہیں، اگلے جمعے میں انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔